یسألک الناس عن الساعۃ، پوچھتے ہیں آپ سے الناس لوگ عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ کیا پوچھتے ہوں گے؟ یہی کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجیے انما علمها، بے شک اس کا علم ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، وما یدریک، اور کیا تجھے معلوم، تجھے کیا معلوم، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت تکون قریبا، وہ قریب ہی۔ یہ جو جملہ ہے نا وما یدریک، اور اس طرح قرآن مجید میں اکثر جو استعمال ہوا وما ادراک، یہ محاورہ تن ہے، محاورہ ہے، محاورہ سمجھتے ہیں، یعنی ایسا جملہ ہے کہ جو مفہومی طور پہ بولا جاتا ہے، لغوی معنی نہیں مراد ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ادھر بھی توجہ رکھو کہ لغوی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس کا پورا مفہوم مراد ہوتا ہے۔ تو اس کا مفہوم وما یدریک، تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح وما ادراک کیا کہا، الحاقہ مرحبا، وما ادراک ما ادراک ما الحاقہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ جو ہے قدر میں، اس طرح سورہ اس میں قاریہ میں ادراک کا استعمال ہوا، ما ادراک، تجھے کیا معلوم، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے، تم معلوم کر ہی نہیں سکتے۔ وما یدریک، اور نہیں ہے تجھے معلوم نہیں، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت تکون قریبا، ہو قریب ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے لعن الکافرین، کافروں پہ لعنت کی ہے، وأعد لهم سعیرا، اور تیار کیا ان کے لیے بڑھ۔ اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے، ان منافقین کے لیے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یجدون ولیا، نہ پائیں گے کوئی دوست، ولا نصیرا، نہ بھی مددگار۔ دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں دنیا میں تو مشکلات میں کام آ ہی جاتے ہیں کوئی، وگرنہ مشکلات میں چلن تو یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ ساتھ جو چھوڑ جانا، طریقہ تو دنیا کا یہی ہے کہ جب دوست احباب دیکھتے ہیں نا، ہمیں مشکل میں دیکھتے ہیں تو ساتھ الحمدللہ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں بندہ اب مشکل میں ہے، لہذا اس کے قریب نہ جانا اب خالی ہو گیا، دولت ہے تو وہ ختم ہوئی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت ہمدردی کر کے تعاون کر دیتے ہیں، مشکلات میں کام آ جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اس جہنم میں جہاں ہمیشہ رہیں گے نا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہے، خود بھی کوششیں کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، نکلنے کا ارادہ کریں گے، پلاننگ بنائیں گے، منصوبے بنائیں گے نکلنے کے، اور کوشش کریں گے اپنی، نکل کے بھاگنا چاہیں گے تو اعیدوا فیہا، پکڑ کے لے آئیں گے پھر جہنم کے دروازے، پھر پکڑ کے پھینک دیں گے۔ یہ طریقہ چلتا رہے، نہ تو خود کچھ کر سکیں گے، ولا یجدون، اور نہ پائیں گے ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، نہ مددگار، یوم تقلب، جس سے الٹ کر دیے جائیں گے وجوہہم، ان کے چہرے، تقلب، الٹ کر دیے جائیں گے ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، یقولون، تب کہیں گے وہ، یا لیتنا، کاش کے، اطعنا، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی۔ الرسول آیا نا، الرسول، جی، تو مراد خاص رسول، اور الف لام جو ہے، الف لام یہ کون سا معنی دے گا؟ عہد ذہنی کا، کہ ذہن میں پہلے سے موجود ہے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقالو، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی تھی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی۔ سادتوں نے یہ جمع ہے سید کی، کبراء
تو یہ جمع ہے کس کی؟ کبیر کی. سعادتن یہ جمع ہے سید کی، اور کبارا یہ جمع ہے کبیر کی. ہم نے اطاعت کی تھی اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی. فَأَضَلُّونَا تو انہوں نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا ہمیں. السبیلا سیدھے راستے سے. السبیلا ہے نا خاص یعنی خاص راستہ، صراط مستقیم راستہ، اس راستے سے ہمیں بھٹکا دیا انہوں نے. ربنا آتیہم کیونکہ پاپی زیادہ یہ ہیں ہمیں بھٹکانے والے ہمارے بڑے، تو ان کو دے ضعفین دگنا من العذاب عذاب میں سے، والعنہم اور ان پہ لعنت کر لعنا کبیرہ بڑی لعنت، کیونکہ یہ بڑے ہیں تو لعنت بھی بڑی ہونی چاہیے. بڑی بزرگ. تو اس دن کا پچھتانا کیا فائدہ نہیں. لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے نا، کہ کل قیامت کے دن یہ بات کہنے والے کم لوگ ہیں. لوگوں سے اس طرح کی ہمدردی، خیر بھائی کا دائی میں مبلغ میں جذبہ ہونا چاہیے. باقی وعیدیں تو ہیں ان کو سنانے کے لیے بھی سنو، اور اپنی شرست اپنی عادت بدلو، اپنے آپ کو اچھا مومن ثابت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں جیسے آذوا جنہوں نے تکلیف دی. آذوا کیا صیغہ ہے؟ جمع مذکر فاعل، فعل ماضی معلوم، باب آذا یؤذی ایذاءً، ایذا تکلیف دینا. آذوا جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا اس کو، مما اس سے، قالوا جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا اللہ نے اس سے بچا لیا، انہیں بری کر دیا. برأ بری کر دیا، عزت دی، بچا لیا. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، بری کا لفظ، بری ہو گیا یعنی چھوڑ دینا، بچا لینا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ اور تھا یا ہے اور ہے موسیٰ اللہ کے ہاں وجیہا بہت عزت والا، وجیہا بہت لائق عزت والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جی عزت والا، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بات کرو قولا سدیدا، سیدھی بات. سدید لفظ ہے، سدید سیدھی بات ہے، سیدھی سچی سچی کھری، جس میں سیدھا پن ہو، ٹیڑھا پن کوئی نہ ہو. جیسے سیدھا پن، سیدھا پن وہ سیدھا پن نہیں ہے کہ جیسے ایک جو جلیبی ہم کھاتے ہیں، جلیبی تو جلیبی سیدھی ہی ایسے ہوتی ہے، جلیبی سیدھی ہی ایسے ہوتی ہے. اس جیسا سیدھا پن نہیں مراد ہے کہ آپ اس کو ٹیڑھا میڑھا رکھیں، اپنی بات کو گھماؤ پھراؤ رکھیں کہ میں نے تو بات سیدھی کہی ہے، میں تو زبان کا سچا ہوں، پکا کھرا ہوں، جیسا کہ اکثر لوگوں نے کہا ہے. تو تقویٰ کا درس دیتے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ بات سیدھی کیا. مطلب یہ کہ تقویٰ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بات سیدھی کرے. اس میں مسلمان سے اگر مخاطب ہے تو جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. اس میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ بھی ذکر کیا ہے. تقویٰ اختیار کرنے کا اور بات سیدھی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، یصلح لکم درست کر دے گا اللہ تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال کو. تمہارے کام بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی تمہارے افعال، جتنے تمہارے کام ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے اور تمہارے اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے. یعنی اعمال کی اصلاح کس پہ موقوف کر دی؟ تقویٰ اور قولوا قولا سدیدا پہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، فقد فاز تو تحقیق اس نے کامیابی حاصل کر لی، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جانا، ہمیشہ اپنا جو مطمع نگاہ ہے
ہمیشہ اس بات کو رکھنا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، مجھے تو بس وہ بات چاہیے، اس بات کے پیچھے لگے رہنا، اس میں عظیم کامیابی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، الامانت خاص امانت، خاص امانت، ٹھیک ہے، خاص امانت مراد مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد وحی کی امانت ہے، اس سے مراد وحی کی امانت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ حشر کے آخر میں اسی بات کا ذکر ہوا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کس پہ، پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ کیا ہو جاتے، اللہ کے خوف سے پھٹ ہی جاتے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے۔ امانت پیش کی اللہ نے، یہاں ذکر کیا، وہاں ان کا انکار پیش کیا، یہاں امانت کا پیش کرنا بیان کیا اور وہاں ان کو امانت نہ دینے کی وجہ پیش کی، کیا بیان کیا، ہم نے پیش کی امانت اپنی، یعنی وحی اور قرآن پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، اس پہ آسمانوں پہ کہ تم اٹھا لو بھئی یہ ذمہ داری، زمین کو کہا تم ذمہ داری اٹھا لو بھئی، والجبال پہاڑوں سے کہا تم اٹھا لو، فابین ان یحملنها، فابین ان سب عورتوں نے، جب مؤنث کا صیغہ ابینا، ان سب نے انکار کر دیا، ان یحملنها، اس وحی کو اٹھانے سے، اس امانت کو اٹھانے سے، واشفقنا منها، اور ڈر گئے وہ سارے ہی، آسمان بھی ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، ڈر گئے سارے، اشفقنا جب مؤنث غائب، اشفقنا وہ سارے ڈر گئے، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، وہ ہمارا انسان، اور اس کو انسان نے اٹھا دیا، انہ کانا، بے شک ہے انسان، ظلوما، یہ مبالغے کا صیغہ، ظلوما بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں، ظلم کر رہا ہوں، ظلوما بہت زیادہ، بہت زیادہ ظالم بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، ظلوما، ظلوما بہت زیادہ، بے شک ہے انسان، ظلوما بہت زیادہ ظالم، جہولا بہت زیادہ ناواقف، نادان، نہ سمجھ۔ صحیح ہے، یہ آیات نبی علیہ السلام پر نہیں، پھر قرآن نے نبی علیہ السلام نے نہیں، یہ عام بات ہو رہی ہے کہ جیسے دیکھو انسانوں نے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری لے لی کہ ہم اس امانت کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ جو تبصرہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں، یہ جن سے انسان کے اوپر، جن سے، جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ جن سے انسان کے اوپر یہ تبصرے موجود ہیں، انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا، یا بہت جلد باز پیدا کیا گیا، اسی طرح یہ انسان کی سرشت بیان ہوئی ہے، کون سی، یہ والی، کہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے۔ اچھا، پھر پیچھے جن کا ذکر ہوا گروہوں کا اس صورت میں، وہ ذکر ہوا ایمان والوں کا، کفر والوں کا اور نفاق والوں کا، تینوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں فرمایا اس وحی کے آ جانے سے کیا ہوا، انسان نے امانت اٹھائی، تو جنہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا، کہنا مان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ بھی ناکام ہوئے، جنہوں نے دوغلی پالیسی اپنائی وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس بات کا ذکر یوں بیان کیا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اللہ نے یہ وحی، یہ امانت انسانوں کو، اس پر انسانوں کے اوپر اس کا بوجھ لا دیا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ عذاب دے المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ رجوع کرے مومن مردوں اور عورتوں پہ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا۔ جی باقی